بسم الله الرحمن الرحيم. باب إعداد آلة الجهاد. الفصل الأول. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن ينوى بأسهمه. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. رواه مسلم. وعن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتنازلون بالسوق، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال: ما لكم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: أرموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه ويقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتسب فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه ووريه وورثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الشكال في الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أزمرت من الحفياء وعمدها ثنية الوداع وبينهما 6 أميال، وسابق بين الخيل التي لم تزمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العزباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وسعه. رواه البخاري. الفصل الثاني. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 بنفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسا وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. رواه الترمذي وابن ماجه. وزاد أبو داود والدارمي: من ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. وعن أبي نجيح سلمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ورواه أبو داود الفصل الأول، والنسائي الأول والثاني، والترمذي الثاني والثالث، وفي رواية ما من شاب شيبة في سبيل الله بدل في الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن لا يسبق فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. رواه في شرح السنة. وفي رواية أبي داود قال: من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب. وزاد يحيى في حديثه في الرهان. رواه أبو داود والنسائي، ورواه الترمذي مع زيادة في باب الغصب.
عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الادهم الاقرح الارسم ثم الاقرح المحجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكميت على هذه الشيعة. رواه الترمذي والدارمي. وعن ابي وهب الجشيم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت اغر محجل او اشقر اغر محجل او ادهم اغر محجل. رواه ابو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر. رواه الترمذي وابو داود. وعن عقبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاعها ونواصيها معقود فيها الخير. رواه أبو داود. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي حمارا على فرس. رواه الترمذي والنسائي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. رواه أبو داود والنسائي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وعن هود بن عبد الله بن أسعد عن جده يزيد رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن سائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت رأية نبي الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواء أبيض. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن موسى بن عبيدة مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يسأله عن رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. الفصل الثالث. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شيء أحب إلى الله بعد النساء من الخيل. رواه النسائي. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية قال ما هذه ألقه وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القناة فإنها يؤيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد. رواه ابن ماجه. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. باب اعداد آلۃ الجہاد. یہ باب ہے جہاد کے آلات کو تیار کرنے کے بارے میں، جہاد کے سامان کو تیار کرنے کے بارے میں. جہاد کی تیاری کرنا اور جہاد کے سامان تیار کرنا، اسلحہ خاص کر اسلحہ کے بارے میں ہے کہ جہاد کے لیے اسلحہ تیار کرنا. اب دیکھ لیجیے ذرا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم ان کے لیے تیار کرو جتنے بھی تمہاری طاقت ہو تم سے ہو سکے. پھر فرمایا الا، یاد رکھو، خبردار، بے شک قوت
تیر اندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم ان کے لیے کیا کرو، جتنی تم طاقت تیار کر سکتے ہو تیار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی کہ طاقت سے مراد کیا ہے؟ تیر اندازی۔ تو یعنی مطلب ہے کہ تم جتنا اسلحہ تیار کر سکتے ہو، جتنی تیار کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہی تیر، ٹھیک ہے، تیر کمان، استا تلوار وغیرہ، نیزہ، یہ چیزیں تیار کر، اس زمانے کی تیاری یہ تھی۔ آج کے زمانے کی تیاری کچھ اور ہے۔ اب تو نہ تیر اندازی تو دور کی بات ہے کہ کسی کو آتی نہیں ہے بھی نہیں، تیر بھی نہیں ملتے، اور نہ اس کو کوئی فائدہ۔ اب جو ہے نا اسلحہ تیار کرنا، بندوق تیار کر، پستول تیار کر، میزائل تیار کر، ایٹم بم تیار کرنا، بختر بند گاڑی تیار کرنا، یہ چیزیں تیار کرنا، اور ان کی مشق کرنا، بندوق کیسے چلاتے ہیں، پستول کیسے چلاتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ، اور فقہا فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا امر کا صیغہ ہے، باب فعال سے آپ لوگوں کو پتہ ہے امر ہے، امر کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں، تو وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فقہا کہ ہر شخص کے اوپر، ہر شخص پر یہ فرض لازم ہے کہ وہ تیاری کرے، جتنی تیاری وہ کر سکتا ہے۔ ہم میزائل تو نہیں چلا سکتے، ایٹم بم تو نہیں گرا سکتے، نہ بختر بند گاڑی چلا سکتے ہیں، تو کم سے کم بندوق تو چلا سکتے ہیں نا، پستول تو چلا سکتے ہیں نا، اس کی مشق تو کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم روزانہ ایکسرسائز تو کر سکتے ہیں نا، واک کریں، ہم دوڑ لگائیں، کہ جب ہمیں جہاد میں موقع ملے گا تو اس وقت ہم دوڑ لگائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سارے جہاد کی تیاری، تو جتنی جو کر سکتا ہے تیاری، اس پر اتنی تیاری کیا ہے؟ فرض ہے جی۔ انہی سی روایت ہے عقبہ بن عامر سے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب تم پر روم فتح کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ان کے شرور سے، بس نہ تم میں سے کوئی عاجز آئے، سست پڑے اس بات سے کہ وہ تیروں کے ساتھ کھیلے، یعنی تیروں کے ساتھ کھیلنے سے کوئی سست نہ پڑے، عاجز نہ آئے، یعنی تم پر روم فتح کیا جائے گا تمہارے لیے۔ روم بہت بڑا علاقہ تھا اس زمانے میں، دو جو ہے نا سپر پاور تھی، دو بڑی سلطنتیں تھیں، ٹھیک ہے، ایک بزنطینی سلطنت تھی، ایک ساسانی سلطنت تھی۔ تو بزنطینی روم کی سلطنت، ساسانی ایرانی سلطنت، تو روم بہت بڑی سلطنت۔ تو فرمایا کہ روم تمہارے لیے فتح کیا جائے گا، تم فتح کرو گے، لیکن ساتھ پر یہ فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے تمہارے لیے کفایت کرے، کافی ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ روم فتح کر کے بس آرام سے بیٹھنا نہیں ہے کہ بس ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، بس اب تو جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جہاد ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بعد بھی تیاری کرنی، ہر وقت جہاد کی تیاری کرنی، یعنی یہ نہیں کہ تم بس عاجز بڑھ جاؤ، بس تیروں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دو، نہیں، تیروں کے ساتھ کھیلو، تیر اندازی کرو، مشق کرو۔ تو آج کے زمانے میں اور چیزیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھ لی اس کی بات چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا ایک روایت میں ہے کہ اس نے نافرمانی کی، تو تیر چلانا یا کسی کو بندوق چلانا، پستول چلانا آ گیا، کسی کا نشانہ بن گیا، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے سوئی رکھیں گے، وہ بھی اس کا نشانہ لگا دیں گے، ماچس کی تھیلے رکھیں گے، نشانہ لگا دیں گے، اس طرح پیچھے سے فائر کریں گے یا ایسے فائر کریں گے، دیکھیں گے میرے شیشہ رکھ کے نشانے پہ لگ جائے گا۔ تو اگر کسی نے نشانہ اپنا پکا کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اس کا نشانہ خطا ہو گیا، تو یہ وعید اس کے لیے ابھی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی۔ سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے، بنو اسلم ایک قبیلہ تھا ان کے پاس، تو وہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے بازار میں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماعیل کے اولاد، تیر اندازی کرو، تم پھینکو تیر، بے شک تمہارے والد بھی تیر انداز تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ پھر فرمایا کہ میں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوں، ان میں سے ایک فریق لے کر میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ تو دوسری فریق والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں کر رہے، تیر نہیں پھینک رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیسے ہم تیر اندازی کریں جبکہ آپ فلاں فریق کے ساتھ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ یعنی بنو اسلم قبیلے کے پاس گئے، دو فریق آپس میں کیا کر رہے تھے؟ تیر اندازی کر، نشان لگا رہے تھے، دیکھ رہے جس کا تیر زیادہ جاتا ہے تو یہ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کرو کرو، تمہارے والد بھی بہترین تیر انداز تھے، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر فرمایا ایک فریق میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیتا ہوں اور میں اس فریق کے ساتھ ہوں۔ تو دوسری فریق والوں نے اپنے ہاتھ روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ ان کے ساتھ ہو تو ہم کیسے تیر اندازی کریں؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو بے ادبی ہے، آپ کے مقابلے میں ہم آ رہے ہیں نا پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تو ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ پھر ہم تو نہیں جیت سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کے ساتھ ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچاؤ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈھال کے ذریعے سے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز تھے، اور جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تیر پھینکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر دیکھتے تیر لگنے کی جگہ کو۔ یہ احد کی بات ہے، جنگ احد میں کہ اکثر صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے، کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ تھے۔ تو ایک ڈھال تھی تو اس کے ذریعے سے بچاؤ کر رہے تھے، مطلب ایک قربت سے بالکل ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وسلم کے ساتھ تھے، ایک ڈھال کے ذریعے سے بچاؤ کر رہے تھے۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین تیر انداز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی چٹان وغیرہ کے ذریعے سے، چٹان وغیرہ کی انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی نا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب تیر پھینکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر یوں دیکھتے کہ کہاں پر لگتا ہے تیر، کہاں لگتا ہے، کہاں گرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیر اندازی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شغف تھا، کتنا لگاؤ تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ انہیں سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ یہ گھوڑے جہاد میں کام آتے ہیں۔ اب بھی جو ہے نا وہ گھوڑے مختلف حکومتوں نے پالے ہوئے رکھے ہوئے، آج کل کے زمانے میں بھی بڑے کام آتے ہیں، ان میں برکت ہے۔ اچھا جی، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک گھوڑے کے بالوں کو بل دیے جا رہے تھے، موڑ رہے تھے اپنی انگلی کے ساتھ، اور فرما رہے تھے کہ گھوڑے جو ہیں ان کی پیشانیوں میں خیر بندھی ہوئی ہے قیامت کے دن تک، اور خیر سے مراد یہ اجر اور غنیمت ہے۔ جلدی بل دیں، موڑنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کے بالوں کو بل دیے جا رہے تھے پیار سے، محبت سے، اور پھر فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر بندھی ہوئی، ٹھیک ہے، معقود بندھی ہوئی ہے خیر قیامت کے دن تک۔ خیر سے مراد اجر، یعنی قیامت میں اجر ملے گا اور دنیا میں مال غنیمت ملے گا۔ سمجھ آگے کے لیے جی، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھنڈا بہت ہو گیا ماشاء اللہ، دیکھو کتنا اچھا بچہ، اس نے دیکھ کر خالی ہے چپکے سے گیا باہر کے، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ جی جی، کیا فرما رہے جی؟ ہاں دعا کر اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کی شادی کرا۔ ہاں جی،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گھوڑا باندھا اللہ کے راستے میں، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، تو بے شک اس کی سحری، اس کی سرابی، اس کی لیگ، اس کا پیشاب قیامت والے دن ترازو میں ہوگا۔ جس نے گھوڑا باندھا اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اس کو نکالا، اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کیا، لیکن اللہ پر ایمان لاتے، ایمان کی حالت میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ انعام کا، اجر کا، اس کی تصدیق کرتے ہو، تو شبع کھانے کی چیز، رئی پینے کی چیزیں، روث لید، پیشاب، یہ سب کچھ قیامت والے دن ترازو میں ہو، یعنی سب کچھ جو اللہ کے راستے میں کر رہا ہے نا، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، اس کے بعد یہ نکال رہا ہے لید کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، سب کچھ جمع ہو رہا ہے، یہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، یہ ترازو میں رکھا جائے گا سب کچھ، اور جتنا بھاری ہوگا اتنے نیکیاں ملیں گی۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اس کو تولا جائے گا، اس کی لید کو، اس کے پیشاب کو تولا جائے گا۔ اب مزید اس کی کیا فضیلت بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور اقدس فرماتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شکال کو ناپسند فرماتے تھے گھوڑوں میں۔ شکال وہ گھوڑا ہے کہ ہو ایسا گھوڑا کہ جس کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ میں کیا ہو؟ سفیدی ہو، یا دائیں ہاتھ میں اور بائیں پاؤں میں کیا ہو؟ سفیدی ہو۔ شکال، اس کی تفسیر تو انہوں نے راوی نے یہ کی نا، آپ کے سامنے جو ہے نا، کہ دائیں پاؤں بائیں ہاتھ، یا دائیں ہاتھ بائیں پاؤں میں سفیدی، لیکن اہل لغت جو ہے نا وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اس تفسیر سے اتفاق نہیں کرتے، راوی نے خود کی۔ اہل لغت کہتے ہیں شکال وہ گھوڑا ہے کہ جس کے 3 پاؤں سفید ہو اور 1 پاؤں جو ہے اس کا وہ جسم کے ہم شکل ہو، جسم کے ہم کلر ہو، ہم رنگ ہو، یا اس کے برعکس 3 پاؤں جو ہے جس کے کیا ہو؟ جسم کے ہم رنگ ہو، اور 1 پاؤں اس کو کیا ہو؟ سفید، تو اس کو شکال کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ پسند نہیں فرمایا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرایا جن کو سدھایا گیا تھا، حافیہ سے لے کر، حافیہ جگہ سے لے کر ثنیۃ الوداع و امدھا، جس کی انتہا جو ہے نا ثنیۃ الوداع تھی، اور حافیہ اور ثنیۃ الوداع کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے، اور گھوڑ کا مقابلہ کرایا ان گھوڑوں کے درمیان جن کو سدھایا نہیں گیا تھا، ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنی زرائق تک، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ 1 میل کا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرایا ان گھوڑوں کے درمیان جن کو سدھایا گیا تھا، حافیہ سے ثنیۃ الوداع، اس کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے، اور ایسے گھوڑوں کا مقابلہ بھی کرایا دوڑ کا جن کو سدھایا نہیں گیا تھا، بندے دا پوت بڑھ جو، اور ان کا کرایا ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زرائق تک، ان کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا۔ سدھایا جانا، سدھانا، تزمیر اس کو کہتے ہیں، تزمیر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ گھوڑے جو ہے نا، پہلے گھوڑے کو کھلایا پلایا جاتا ہے، خوب فربہ کیا جاتا ہے، اس کو موٹا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن تک اس کو صبح نہار منہ دوڑایا جاتا ہے، سمجھ آ گئی، اور تھوڑی سی اس کو خوراک دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، پھر 40 دن میں اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایسا دوڑتا ہے ایسے ہوا میں اڑتا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو سدھانا کہتے ہیں، اس کو تزمیر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں قسم کے گھوڑوں کے درمیان مسابقت کرائی، مقابلہ کرائی۔ جو سدھائے گئے تھے ان کی ذرا مسافت زیادہ تھی، اور جن کو نہیں سدھایا گیا تھا ان کی مسافت کم تھی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کو عذبا کہتے تھے، اور اس سے آگے کیوں نہیں نکل سکتا تھا، وہ آگے نکلتے تھے ہر وقت۔ تو ایک دیہاتی آیا، ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا اس کا اونٹ، تو مسلمانوں پر یہ بات سخت ہوئی، ناگوار ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذمہ یہ بات ثابت ہے کہ نہیں کوئی چیز دنیا میں بلند ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، مختلف اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عذبا، قصوا بھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اس وقت قصوا پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ تھی عذبا۔ عذبا کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو یا کان کٹے ہوئے ہوں۔ یہ اونٹنی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے، اس وجہ سے اس کو عذبا کہتے تھے۔ یہ بہت تیز رفتار تھی، اسے کوئی اونٹ آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک اعرابی آیا دیہاتی، قعود پر بیٹھا۔ قعود اس اونٹ کو کہتے ہیں جو 2 سال سے لے کر 6 سال تک، اور 6 سال کے بعد اونٹ کو جمل کہتے ہیں، یعنی جوان تھا۔ 2 سال سے لے کر 6 سال کو کیا کہتے ہیں؟ قعود، جوان تھا۔ تو یہ آیا اور جو ہے نا اس کا اونٹ جو ہے نا وہ عذبا سے آ کے نکل گیا۔ تو صحابہ کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، ہو سکتا ہے وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا میں بلند ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی ادب اور گستاخی کی بات نہیں ہے، بس جانور آپس میں، ایک جانور دوسرے جانور سے آگے نکل گیا پھر کیا ہوا، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ اور اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے تاکہ کہیں تکبر نہ پیدا ہو جائے، سمجھ آ گئی، تاکہ عاجزی پیدا ہو جائے، تو ہر بلند چیز کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے۔ دوسری فصل عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے سے داخل کرتا ہے 3 لوگوں کو جنت میں۔ ایک اس کا بنانے والا جو اس کے بنانے میں ثواب کی نیت کرتا ہے، اور دوسرا اسے پھینکنے والا، اور تیسرا اس کو پکڑانے والا۔ اور تم تیر اندازی کرو اور سواری کرو، اور تم تیر اندازی کرو، یہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس بات سے کہ تم سواری کرو۔ ہر چیز جس کے ساتھ انسان کھیلتا ہے باطل ہے، مگر اس کا اپنے کمان کے ساتھ کھیلنا، اور اپنے گھوڑے کو ٹریننگ دینا، اور اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا، بے شک یہ ساری باتیں حق ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے دارمی کی جس نے تیر اندازی سیکھنے کی بات چھوڑ دی اور اس سے بے رخی کرتے ہوئے، تو بے شک ایک نعمت تھی جو اس نے چھوڑ دی یا اس کی ناشکری کی۔ فرمایا کہ ایک تیر کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرتا۔ بنانے والا جو بنانے میں خیر کی نیت کرے، یعنی بنانے میں نیت کرے کہ یہ تیر میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہ تیر جہاد میں استعمال ہو جائے، کوئی اور نیت نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، پھر نہیں ثواب ملے گا۔ یہ نیت ہو کہ کس میں استعمال ہو جائے، جہاد۔ اور دوسرا رامی جس کو پھینکنے والا، اور تیسرا منبل پکڑانے والا۔ پکڑانے والا یہ ہے کہ اپنا تیر کسی تیر انداز کو پکڑاتا ہے، یا اسی کا پکڑاتا ہے، یا اس نے جو تیر پھینکا اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کو پکڑاتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ تم رمی بھی کرو، تیر اندازی بھی کرو، سواری بھی کرو۔ سواری سے مراد ایک تو یہ ہے کہ گھوڑے پر سواری کرو، گھوڑے کی سواری سیکھ لو، تیر اندازی بھی سیکھ لو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ مارنا سیکھ لو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ تم تیر اندازی کرو، زیادہ محبوب ہے مجھے
جیسے کہ تم سواری کرو. اور فرمایا ہر وہ چیز جس کے ساتھ انسان کھیلتا ہے وہ باطل ہے، لہو لعب، مگر اپنے کمان کے ساتھ کھیلنا اور اپنے گھوڑے کو ٹریننگ دینا، ٹھیک ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا. سمجھ آ گئی؟ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں ٹہل رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا. تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کر ان سے فرمانے لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان سے فرمانے لگے الا ازوجک بجاریۃ تلعبها وتلعبک، یہ ایک روایت میں تلاعبها وتلاعبک، کہ کیا میں ایک ینگ لڑکی سے آپ کا نکاح نہ کروں جو آپ کے ساتھ کھیلیں اور آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی. تو یہ حکمت کی بات ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. سمجھ آ گئی؟ ہر ایک رات میں جس نے تیر اندازی سیکھ لی تو اس کو چھوڑ دے، اس سے بے روحی کرتے، تو اس نے ایک نعمت کو چھوڑا، ایک نعمت کی ناشکری کی، ایک بہت بڑی نعمت. اچھا، ابو نجی السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر پہنچایا تو اس کے لیے ایک درجہ ہے جنت میں، اور جس نے یہ تیر پھینکا اللہ کے راستے میں تو اس کے لیے ایک غلام اور باندی آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا تو اس کے لیے قیامت والے دن نور ہوگا. اور ایک روایت میں جو بوڑھا ہو گیا اللہ کے راستے میں، بجائے اللہ کے راستے میں اسلام ہے، اسلام کا لفظ ہے. جس نے تیر پہنچایا، پہنچانے سے مطلب کیا؟ کافر کو لگا جس کا تیر تو اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے جنت میں، اور جس نے ویسے تیر پھینکا تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ایسا کہ جیسے گویا کہ اس نے ایک غلام ایک باندی کو آزاد کر دیا، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے صرف ایسے پھینکنے پر. آج کل کوئی فائرنگ کرے بندوق کے ساتھ، پستول کے ساتھ، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نور ہوگا. ایسے میں بڈھا ہو گیا، ٹھیک ہے، جو بوڑھا ہو جائے اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نور ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک روایت میں ہے فی سبیل اللہ کے بجائے اسلام کا لفظ ہے. اگلی روایت میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مسابقت پر مال لینا جائز ہے. لا سبقہ، مسابقت پر مال لینا جائز نہیں ہے مگر تیر اندازی میں، اونٹ دوڑانے میں اور گھوڑوں کو دوڑانے میں. لا سبقہ یعنی مسابقت کر کے، یعنی شرط لگا کے جو ہے وہ مال لینا جائز نہیں ہے. کہ ایسے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، دو بندے فریقین آپس میں شرط لگاتے ہیں کہ اگر جو ہے نا تم جیت جاؤ تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اگر میں جیت جاؤں تو تم اتنے پیسے مجھے دو گے. یہ شرط ہے، یہ قمار ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو فرمایا عام طور پر تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا نصر، وہ پیکان کو کہتے ہیں، تیر کی پیکان کو مراد یہاں پر تیر اندازی، یا خف سے مراد یعنی ذو خف اونٹ، اور حافر سے مراد گھوڑوں کو. ان کے جو مسابقات ہیں نا اس میں مال لینا بھی جائز ہے، شرط لگانا بھی جائز. یہ شرط لگانا جو میں نے آپ سے عرض کیا ان میں جائز، اس لیے کہ ان میں جہاد کی ترغیب ہے. شرط لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کریں گے، مقابلوں میں کیا کریں گے؟ ٹریننگ دیں گے، تیر اندازی کی ٹریننگ حاصل کریں گے، تیر اندازی کو بہتر کریں گے، گھوڑوں کو بہتر کریں گے، اونٹوں کو بہتر کریں گے. تو یہ ہوگا نا، پیسے مل رہے، شرط لگائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے یہ چونکہ یہ چیزیں جہاد میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے ان میں شرط لگانا بھی کیا ہے؟ جائز. آگے دیکھ لیجیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا داخل کیا، اگر اس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ آگے نکل جائے گا تو اس میں کوئی خیر نہیں، اگر یقین نہ ہو کہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا داخل کیا اور اس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار جوا نہیں ہے. اگر دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑا داخل کیا اس کے بارے میں یقین ہو کہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار ہے، جوا ہے.
اچھا، یہ جو اس سے پچھلی حدیث تھی وہ جہاد کے بارے میں، اور یہ جو حدیث ہے یہ عام جو ہے مقابلے کے بارے میں، کیونکہ جہاد کے بارے میں جو ہے نا جو شرط ہے وہ جائز ہے، ہر قسم کی شرط جائز ہے، لیکن جہاد سے ہٹ کر جو ہے نا وہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر دیکھیے گا ایک ہوتا ہے انعام، ایک حاکم یا ایک تیسری پارٹی، تیسرا فریق کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا مقابلہ کراؤ گھوڑوں کا، جس کا گھوڑا آگے نکل جائے اس کو ہم انعام دیں، جائز ہے، تیسری پارٹی کہتی ہے، کوئی شخص کہتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، ایک شخص کسی کو کہتا ہے کہ اگر تمہارا گھوڑا آگے نکل جائے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اگر میرا گھوڑا آگے نکل جائے تو میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا بھی ہے کہ اگر تمہارا آگے نکل جائے تو میں دوں گا، میرا آگے نکل جائے تم دو، یہ شرط ناجائز ہے۔ ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جواز کی صورت یہاں پر بیان کی ہے کس حدیث میں، اس کو کہتے ہیں کہ محلل کو بیچ میں داخل کرنا، یعنی ایک تیسرا شخص، دو گھوڑوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، تیسرا شخص آ گیا، وہ اپنا گھوڑا ان دو میں داخل کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا گھوڑا جو ہے وہ آگے نکل جائے تو تم مجھے انعام دو گے، اگر تمہارے گھوڑے آگے نکل جائے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک جواز کی صورت ہے، لیکن اس جواز کے لیے ایک شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ شرط یہ کہ گھوڑا ایسا ہو کہ جس کا آگے نکلنے کا یقین نہ ہو، تب تو یہ جائز ہے کہ دونوں احتمالوں کے آگے نکل بھی سکتے ہیں تیسرا گھوڑا اور پیچھے بھی رہ سکتا ہے۔ اگر گھوڑا ایسا ہو کہ سب کو پتا ہو کہ وہ گھوڑا آگے نکلنا یقین ہے تو پھر یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، پھر یہ پورا عقد، پہلے سے عقد ناجائز تھا لیکن جواز کی صورت تھی، تو اگر یہ آگے نکلنے کا یقین ہو تو پھر وہ جو ان کا پہلے جو شرط لگا رکھے تھے وہ ناجائز ہو جائے، اگر یقین نہ ہو تو پھر ان کی صورت جو انہوں نے شرط رکھی تھی اس کی وجہ سے وہ پھر جائز ہو جائے گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ صورت حدیث میں بتائی گئی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلب بھی نہیں ہے، جنب بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ریحان کا بھی ذکر ہے کہ ریحان میں جلب اور جنب نہیں ہے۔ اچھا، جلب اور جنب کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کتاب الزکوٰۃ میں بھی یہ حدیث آتی ہے، کتاب الجہاد میں بھی آتی ہے، اور بیوع میں بھی تلقی جلب میں پہلے بتا چکا ہوں، امید ہے کہ تفسیر آپ کے ذہن میں ہوگی۔ جلب گھوڑوں کا مقابلہ ہو، ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے گھوڑا رکھنا، میرے ساتھ ساتھ چلنا اور آوازیں نکالنا، مخصوص قسم کی آوازیں ہوتی ہیں گھوڑے کو دوڑانے کے لیے تاکہ گھوڑا میرا دوڑتا رہے، تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں، یہ معاہدے کے خلاف۔ اور جنم کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا جو ہے نا اپنے ساتھ فارغ گھوڑا، خالی گھوڑا انسان دوڑاتا ہے، ایک پر بیٹھا ہوا ایک فارغ ہے، خالی ہے، اس نیت سے کہ جب یہ جس پر میں بیٹھا ہوں یہ تھک جائے تو اس پر بیٹھ جاؤں گا، تو فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ بھی کس کے خلاف ہے؟ معاہدے کے خلاف ہے۔ جو مقابلہ تھا وہ پہلے گھوڑے کے ساتھ تھا، یہ آگے نکل جائے گا، اس کے ساتھ تو مقابلہ نہیں تھا۔ تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے دیکھ لیجیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گھوڑے جو ہے وہ ادہم ہے، بالکل سیاہ، ٹھیک ہے، الاقرح سیاہ بھی ہو بالکل، اور جس کے پیشانی میں تھوڑے سے سفیدی ہو، تھوڑے سے کیا ہو؟ سفیدی ہو، اور ارسم جس کی ناک کی جانب تھوڑے سے سفیدی ہو، ثم الاقرح، پھر اس کے بعد اقرح جس کی پیشانی میں تھوڑے سے سفید، المحجل، اور جس کے پاؤں جو ہے نا وہ سفید ہو، طلق الیمین لیکن دایاں پاؤں چھوڑ کر، یعنی وہ سفید نہ ہو، فإن لم يكن ادہم، اگر ادہم نہ ہو تو پھر کمیت اسی نشانی پر ہو، کمیت۔ اچھا، ادہم دیکھ لیجیے، ادہم کہتے ہیں وہ گھوڑا جو بالکل کیا ہو؟ سیاہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟
ادم. اقرح کہتے ہیں جس کی پیشانی میں سفیدی ہے, پیشانی میں کیا ہو؟ سفیدی, لیکن یہ غرہ سے کم ہو, زیادہ نہ ہو, تھوڑی سی غرہ زیادہ کہ آگے آ رہا ہے. اگر ارسن کہتے ہیں جس کی اوپر والا ہونٹ اور ناک کی جانب یہ جو حصہ ہے نا یہ کیا ہو؟ سفید. اقرح کا تو کچھ نہیں کیا. محجل جس کے پاؤں کیا ہو؟ نیچے سے کیا ہو؟ سفید. طلق الیمین یعنی دائیں پاؤں چھوڑ کر باقی پاؤں اس کے کیا ہو؟ سفید. اگر فرماتے ادہم نہ ہو تو پیر پھر کیا ہو؟ کمیت ہو. کمیت کہتے ہیں سرخ گھوڑے کو, اس کو کہتے ہیں سرخ گھوڑا. لیکن کمیت میں وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے کیا نام ہے عیال اور دم اس کے بال کیا ہو؟ سفید. عیال جانتے کہ نہیں؟ یہ جو گردن پر بال ہوتے ہیں, جو گردن پر بال ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیال کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ایسا گھوڑا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیت کہا جاتا ہے. یہ گھوڑے پسندیدہ ہے. اگلی روایت پہ ذرا دیکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بکل کمیت, تم کمیت کو, ہر کمیت کو کیا کر لو؟ لازم پکڑ لو. ایسا کمیت کہ جس کے پیشانی میں سفیدی ہو, اغر میں نے آپ کو بتایا, محجل پاؤں میں سفیدی ہو, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اشقر ہو. اشقر ایک ایسا اشقر کہ جس کی پیشانی میں سفیدی ہو اور پاؤں میں سفیدی ہو. یا ادہم, ایسا ادہم جس کی پیشانی اور پاؤں میں کیا ہو؟ سفیدی ہو. اچھا باقی تو سب کی وہ گزر گئی تفصیل. اشقر, اشقر اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل سارا کا سارا سرخ گھوڑا. کمیت میں تو میں نے کہا دو جگہوں کے بال سفید ہوتے ہیں نا, باقی سرخ ہوتا ہے, لیکن اشقر وہ جو سارا کا سارا کیا ہو؟ سرخ. تو یہ فرق ہے کس میں؟ اشقر میں اور کمیت میں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی؟ یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں تو یاد رکھ لیں. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی برکت جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ شکر میں. شکر کس کی جب؟ اشقر. ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اشقر کسے کہتے ہیں. عقبۃ بن عبد السلمی سے روایت ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم مت کاٹو گھوڑوں کی پیشانیوں کے بال, اور نہ اس کے عیال کے بال, اور نہ اس کے دم کے بال. بے شک اس کی دم جو ہوتی ہے وہ مورچل ہوتی ہے اس کے لیے, اور اس کی جو عیال ہوتی ہے اس کے بال وہ جو ہے نا اس کی عیالیں, ان کی عیالیں جو ہے نا دفاعوہا وہ گرمی پہنچانے کی چیزیں ہوتی ہے, اور ان کے گھوڑوں میں خیر بندی ہوئی ہے. مت کاٹو تم, نواسی ناسیت ان کی جمع ہے, پیشانی کے بال یہ مت کاٹو. معارف عرف کی جمع ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا. عیال کے بعد مت کاٹو, اور اسی طرح جو ہے نا وہ ازنام, ازنب کی جمع ہے, دم یعنی دم کے بال مت کاٹو. فرمایا ان کی جو دم ہوتی ہے وہ مذاب ہوتی ہے, یعنی وہ دم جو ہوتی ہے اس کے بال ہوتے ہیں وہ مکھی وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ہوتے ہیں. مکھی بیٹھتی ہے فوراً وہ اپنے گھوڑا کیا کرتے ہیں, وہ جو بال ہوتے ہیں اس کے ساتھ مکھی وغیرہ کو مارتا ہے ہٹانے کے لیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور معارف و دفاع, دفاع کسے کہتے ہیں؟ گرمی پہنچانے کی چیز. دفء قرآن پاک میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اسی سے دفاع نکلے. تمہارے لیے جانوروں میں گرمی کا سامان ہے, سورہ نحل میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی سے دفاع ہے. یعنی یہ جو اس کی عیال کے بال ہوتے ہیں نا تو وہ سردی میں اس کے یہ سردی سے کیا کرتے ہیں؟ بچاؤ کرتے ہیں, گرمی پہنچاتے ہیں. اور باقی حدیث گزر چکی ہے. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گھوڑوں کو باندھا کرو
اور ہاتھ پھیر دیا کر ان کی پیشانی پر اور ان کی پیٹھ پر. اقفال اعجاز ہی کی معنی. فرمایا کو پٹھا جو ہے نا وہ پہنا دیا کرو، لیکن اوتار تانچ ان کو مت پہناؤ. گھوڑوں کو باندھ لیا کرو اور ان کے گھوڑوں پیشانی پر. اعجاز عاجز کی جمع ہے، اعجاز اقفال دونوں کا ایک معنی. جو پچھلے ایسا پیٹھ ہوتی ہے نا، ان پیشانی پر پیٹھ پر ہاتھ پھیر لیا کرو پیار سے، محبت سے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک پیار کی علامت ہے. اور فرمایا ان کے گلوں میں پٹے پہناؤ پیار کے لیے. لیکن اوتار وطر کی جمع ہے تانت. وہ جو تیر کمان جو نہیں ہوتی اس کے درمیان میں تسمہ جو ہوتا ہے جس پر تیر رکھ کے پھینکتے ہیں، تو یہ مت پہناؤ گلے میں. ایک تو یہ جو ہے نا کسی جگہ اٹکنے کا جو ہے وہ اس میں وہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے نفی ہے زمانہ جاہلیت میں وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ تسمے وغیرہ تار وغیرہ گلوں میں لٹکاتے تھے، پہناتے تھے. وہ غلط عقائد کی وجہ سے، عقائد مشرکانہ عقائد کی وجہ سے، اس وجہ سے اس سے منع فرمایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المامور، ایک معمول بندے تھے، ٹھیک ہے. نہیں خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور لوگوں کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کے ساتھ مگر 3 چیزوں کے ساتھ. ہمیں حکم کیا کہ ہم وضو کو مکمل کر لیں، اور ایک کہ ہم صدقہ نہ کھائیں، اور ایک کہ ہم نہ چھوڑیں گدھے کو گھوڑے پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص احکام، ہمارے لیے کوئی خاص احکام طے نہیں کیے. ہاں 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں بھی کوئی خاص نہیں، ایک چیز ان کے ساتھ خاص ہے، باقی تو 2 چیزوں میں اور لوگ بھی شامل ہیں. ایک تو وضو مکمل کریں ہم، جو سب کے لیے حکم ہے، اسبغ الوضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ نہ کھائیں، یہ ان کے ساتھ خاص ہے. ہم یعنی اہل بیت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اہل بیت، وہ نہیں کھا سکتے، یہ ان کے ساتھ خاص ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم گدھے کو گھوڑی پر نہ چھوڑیں، نہ چڑھائیں گدھے کو گھوڑی پر. آگے بھی بات آ رہی ہے، سمجھ آ گئی کہ گدھے کو آپ چڑھائیں گے گھوڑی پر تو گندی نسل آئے گی نا، اچھی نسل تو نہیں آئے گی. بجائے کہ اس کو چڑھائیں گدھے کو، گھوڑے کو چڑھائیں، اچھی نسل آئے گی. آگے بھی بات آ رہی ہے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر گفٹ کیا گیا، اس پر بیٹھ گئے تو علی نے فرمایا کہ اگر ہم چڑھاتے ہیں گدھوں کو گھوڑیوں پر تو جیسی نسل ہوتی جیسے خچر ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تو وہ لوگ کرتے ہیں جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے. ایسے تو جاہل لوگ کرتے ہیں کہ گدھے کو گھوڑے پر چڑھائیں گے تو غلط نسل آئے گی، گندی نسل آئے گی، اچھی نسل تو نہیں آئے گی. اس لیے گھوڑی پر گھوڑے کو ہی چڑھانا چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے کی جو ٹوپی تھی وہ چاندی کی تھی. دستہ جب پکڑتے پیچھے سے ان کی ٹوپی سے جو نکلی ہوتی ہے، دستے کے پیچھے سے نکلی ہوتی ہے کہ نہیں، تو وہ کس چیز کی تھی؟ چاندی کی تھی. ٹھیک ہے، خوبصورتی کے لیے. اچھا، اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تھے فتح مکہ کے دن، ان کی تلوار پر سونا اور چاندی لگی ہوئی تھی نیام کے اوپر، یہ بھی خوبصورتی کے لیے. صاحب ابن یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن 2 زرے تھے جن کے اوپر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرے پہنے ہوئے تھے. زرہ تو جانتے ہو نا، جو اہل لباسوں کے ہوتا ہے، جس پر تلوار، تیر، نیزہ وغیرہ ایسا نہیں کرتا. تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، کچھ اور حضرات کی رائے بھی یہ تھی کہ جنگ احد میں کہ ہمیں یہاں پر رہ کر مدینہ منورہ میں رہ کر ہی دفاع کرنا چاہیے، ادھر جنگ کرنی چاہیے، نکلنا نہیں چاہیے. لیکن کچھ نوجوان جذباتی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نکلنا ہے. وہ ایسے نوجوان جنہوں نے جنگ بدر میں
حصہ نہیں لیا تھا، تو ان کو جذبہ تھا کہ نہیں جہاد کرنے آگے نکل. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن ان کے جذبے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، 2 زرے پہن لی، باہر آئے تو ان کو نوجوانوں کو کسی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی ادھر لڑنے کی، آپ لوگوں کے لیے مجبور کے اس لیے وہ اب جا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو مجبور کیا، آپ کی جو رائے ہے وہ درست ہے، ادھر ہی لڑتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پیغمبر زرہ پہن لے، جنگی لباس پہن لے تو پھر وہ اتارتا نہیں ہے، اب نکلنا ہی پڑے گا. تو 2 زریں پہنی ہوئی تھی اوپر نیچے، یعنی ایک اس کی اوپر دوسری. اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا جو ہے وہ سیاہ تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا. رائے بڑے جھنڈے کو کہا جاتا ہے اور لواء چھوٹا جھنڈا، یعنی بڑا جھنڈا سیاہ تھا لیکن بالکل سیاہ نہ تھا، دور سے سیاہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے تھے نا تو سفید پٹیاں ہوتی تھی، سفید پٹیاں تھی. چیتا نہیں ہوتا اس کے اندر، چت کوبرا جس کے اندر وہ ہوتا ہے، اس طرح سفید پٹی جیسے جمعیت کا جھنڈا نہیں ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی. اچھا، محمد بن قاسم کہتے ہیں، نہیں موسیٰ بن عبیدہ جو محمد بن قاسم کے غلام تھے آزاد کردہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن قاسم نے براء بن عازب کے پاس بھیجا، پوچھ رہے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے بارے میں. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کالا چوکور تھا، نہ میرا، یعنی جیسے چیتا نہیں ہوتا اس کا جو ہوتا ہے کلر، اس طرح کا تھا. میں نے آپ سے ابھی عرض کی سفید پٹیاں تھی اس کے اندر. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور ان کا جھنڈا کیا تھا؟ سفید تھا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی کوئی چیز زیادہ محبوب عورتوں کے بعد گھوڑوں سے، یعنی اپنے بیویوں کے بعد سب سے زیادہ جو چیز محبوب تھی وہ کیا چیز تھی؟ گھوڑے، کیونکہ یہ جہاد میں کام آتے ہیں. تو گھوڑوں سے محبت اصل میں جہاد سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے محبت ہے، اصل تو اس چیز سے محبت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، عربی کمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ پھینک تو اس کو. فرمایا تم اس جیسے کمان کو لازم پکڑو اور مکمل لیزوں کو لازم پکڑو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے دین میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں شہروں میں قدرت دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمان تھی عربی، ایک شخص کے ہاتھ میں کمان تھی فارسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ اچھی نہیں ہے، اس کو پھینک دو، ایک جیسی کمان لے لو اور مکمل لیزوں کو اختیار کرو، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دین میں تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے. تم لڑو گے، لڑنا تمہاری طرف سے ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور شہروں میں تمہارے قدم جمائے گا، تمہیں قدرت دے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو ایک عربی کمان ہوتی ہے اور ایک فارسی کمان ہے. تو عربی کمان جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہ عمدہ ہوتی ہے فارسی کمان سے. عربی کمان جو ہوتی ہے اگر وہ ٹوٹ بھی جائے نا پھر بھی وہ کام آتی ہے. سمجھ آگے نہیں؟ اور فارسی کمان جو ہے نا وہ ٹوٹنے کے بعد کام نہیں آتی. تو چونکہ عربی کمان بہتر ہوتی ہے فارسی کمان سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عربی کمان اختیار کرنے کو کہا. ویسے بھی فارسی جو ہے نا، اہل فارس اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دشمنوں کی چیزوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، جبکہ آپ کے پاس اپنی چیزیں ہوں. اپنی چیزیں آپ کے پاس ہو تو پھر دشمنوں کی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. آج کل تو ہم دشمن کی کوئی چیز دیکھتے ہیں بس نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں. اس شرٹ پہ لکھا ہو نائک، اب نائک کی شرٹ ہم لیں، بال انہوں نے بنائے پاگلوں کی طرح،
ٹھیک ہے، ہم ایسے بال بنائیں گے. اچھا اس طرح شرٹ پینٹ جو ہے نا اس میں وہ پھٹی ہوئی ہے کہیں سے، تو پھٹی ہوئی پینٹ لیں گے. کیا ہے جی؟ اسٹائل. اتنے بھی یعنی کوئی گہرا کوئی بھی اتنے بھی گر سکتا ہے، اتنے بھی کوئی پاگل ہو سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں ذہن غلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذہن غلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. وما علینا الا